اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر رضوی۔ احباب وقار، آج کا ہمارا عنوان، ہمارا موضوع بہت ہی پیارا، بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے ماشاءاللہ۔ بہت ہی پیارا عنوان، اور وہ عنوان ہے ذوق عبادت۔ ہمارا ذوق عبادت کیسا ہونا چاہیے؟ اور آج کے ہمارے مہمان بھی بڑی خوبصورت، بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ آئیے اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں، مہمانوں کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور ان سے ہمارے موضوع سخن سے متعلقہ گفتگو بھی سنتے ہیں۔ جی، ہمارے آج کے مہمان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالغفار قادری رضوی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمایا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی آج کے ہمارے مہمان خصوصی عظیم عالم دین، عالم نبیل فاضل جلیل محقق العصر حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ قادری رضوی سیفی صاحب، آپ ماشاءاللہ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نوازا۔ آپ کی نوازشیں اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، آپ ہی گفتگو فرماتے ہیں ذوق عبادت سے متعلقہ تمہیدی گفتگو، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ یہ حضرت، ہمارا ذوق عبادت کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا ذوق عبادت، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المقدس کے ان پرمسرت لمحات میں بھی آج بہت سارے لوگ اپنی مصروفیت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ کسی کو اس بات کا احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ یہ ماہ مقدس کتنی تیزی کے ساتھ اپنی آخری ایام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اور ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک جو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ حضور والا سوال ہے کہ آقا و مولا، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنا مبارک بستر لپیٹ دیتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب پورا مہینہ حضور علیہ السلام چارپائی پر یا بستر پر آرام نہیں فرمائیں گے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ساتھ کھڑا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ابھی تلاوت فرما کے رکوع فرما لیں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں
اتنی لمبی قرات فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل فرما لی. آپ فرماتے ہیں کہ اور اب یہ دیکھیں کہ اتنی لمبی صورت ہے، یہ تقریباً اس کے 40 رکوع ہیں اور 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ صورت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری صورت قیام میں کھڑے ہو کر حضور نے اس کو جو ہے نماز میں تلاوت فرمایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے کہ اب حضور رکوع فرما لیں گے، لیکن ہوا ایسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکوع نہ فرمایا بلکہ حضور نے سورہ آل عمران شروع فرما دی. اب سورہ آل عمران 3 سپارے میں شروع ہوتی ہے اور 4 سپارے کے اینڈ پہ جا کے تقریباً یہ اختتام پذیر ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اب حضور جو ہے وہ رکوع فرما لیں گے سورت آل عمران مکمل کر کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء بھی شروع فرما دی. اب ہم دیکھیں کہ تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سپارے ایک رکعت میں کم از کم پڑھے ہوں گے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں اٹھائیں گے. اور پھر اس کے بعد سجدہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب سجدے سے سر بھی اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ مقدس میں ذوق عبادت تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جی آقا حضور علیہ السلام کا ذوق عبادت. سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی کشف المحجوب شریف میں بیان فرمایا کہ آقا حضور علیہ السلام جب کبھی معراج کی وہ مبارک لمحے اور وہ سہانی گھڑیاں یاد فرمایا کرتے تو آقا حضور علیہ السلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کرتے ارحنا یا بلالو بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھو اور مجھے راحت پہنچاؤ. آقا حضور علیہ السلام کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ ایسا ذوق عبادت اور ایسا ہی ذوق عبادت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہونا چاہیے. احباب وقار، ماہ رمضان المبارک شریف کی گھڑیوں میں بھی کئی ایسے بدبخت ہوں گے کہ جنہیں عبادت تک کا ذوق نہیں اور پورے ماہ رمضان میں کبھی قرآن شریف وہ کھولنے کا انہیں شرف حاصل نہیں. احباب وقار، بڑے افسوس کے ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے. لیکن آئیے ہم پروگرام کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں. جی حضور والا، ہمارے اسلاف جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ حضرت ہمارے بزرگان دین کا ذوق عبادت جو تھا وہ بھی صحابہ کرام اور حضرات تابعین تبع تابعین کی طرح ہی تھا. ہمارے اسلاف ماہ رمضان المبارک جب یہ شروع ہوتا تو جناب وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت شروع کر دیتے. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. آج کسی کو کہا جائے یار قرآن پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے یار میرے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا. تو آج ہمارے پاس اگر قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے تو کل کیا قرآن ہم سے ناراض نہیں ہے؟ ہمیں سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن اس کو کھولیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن کے اوپر مٹی پڑی رہی. آج ہم نے قرآن کھولنا گوارا ہی نہ کیا. ذکر کریں جناب اگر ہم یہاں پر اسلاف کے وہ ذوق عبادت کا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس ماہ مقدس میں کم و بیش 61 قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے. اب ہم اندازہ لگائیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جناب انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، نوافل بھی پڑھتے، ساری رات وہ مسائل تلاش کرتے کتابوں کے اندر، آپ تجارت بھی کرتے. اتنی مصروف شخصیت ہونے کے باوجود بھی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ مقدس میں مطلب کہ 30 دنوں میں 61 قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے. آج ہمارے پاس ایک سپارہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. بعض بد نصیب ایسے ہیں اس ماہ مقدس میں کہ جن کو قرآن کریم فرقان حمید کھولنے کا بھی وقت نہیں ملتا. اور اسی بات کو اگر ہم آگے چلائیں جناب تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیروکار پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. آپ 10 لاکھ احادیث شریف کے حافظ تھے حضرت امام احمد بن حنبل. اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ روزانہ 300 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ صرف رمضان شریف میں ہی نہیں، رمضان شریف کے علاوہ بھی آپ کا یہ معمول مبارک جو تھا یہ پوری زندگی آپ نے یہی معمول آپ کا رہا. اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنی عبادت کرتے تو ہم ہیں نہیں، اور اگر کچھ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب ہماری عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس لیے ہمارے بزرگان دین کا جو طریقہ تھا ہمیں بھی اسی طریقے پر زندگی اپنی بسر کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیا کہنے ماشاءاللہ. آپ نے سنا ہمارے اسلاف کا ذوق عبادت کہ سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ 61 قرآن پاک ماہ رمضان مبارک شریف میں ختم فرمایا کرتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ 300 نوافل پڑھا کرتے. 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے. آقا حضور شافع ام النشور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا. آقا حضور علیہ السلام ساری رات نماز پڑھتے رہے اور ساری رات کی نماز میں آقا حضور علیہ السلام بار بار ایک ہی آیت کو تلاوت فرماتے. ان تعذبہم فإنہ عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ تو بخش دے، یہ تیرے بندے ہیں. یا اللہ تو معاف فرما دے. اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو عزیز ہے، زبردست حکمت والا ہے. بار بار آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بخشش کے لیے اللہ کے حضور بار بار اسی آیہ کریمہ کو پڑھتے رہے. تو احباب وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی فکر ہے. آج امت مسلمہ اپنی فکر کیوں نہیں کرتی؟ تو آئیے احباب جو ذوق حضور علیہ السلام کا عبادت کا سنا، اپنے اسلاف کا سنا، اسی ذوق کو اپنی عبادت کا ذوق بنائیے. میں جی آپ کی بات یہاں پر ٹوکنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر اہل سنت پائے جاتے ہیں اور لوگ پائے جاتے ہیں جو جناب 11ویں شریف کا تبرک کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، دلاتے ہیں، محفلیں کرواتے ہیں. کہ کیا حضرت سیدنا جن کے نام کی ہم 11ویں شریف کا یہ اہتمام کرتے ہیں ان کا صرف یہی معمول تھا کہ وہ مطلب میلاد کرتے تھے اور لنگر ہی کھاتے تھے؟ اب ہم دیکھیں ذرا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ. اور کئی سال تک آپ کا معمول یہ رہا کہ آپ روزانہ ایک قرآن مجید فرقان حمید تلاوت فرمایا کرتے تھے. میں یہاں پر ایک اور بات یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کرنے لگا ہوں. پڑھا تھا میں نے ایک جگہ پر کہ ایک دن آپ عشاء کی نماز کے بعد گرمیوں کے موسم تھا تو آپ چھت کی طرف جا رہے تھے کہ میں چھت پر آرام کروں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج موسم بڑا پیارا ہے اور نیند بھی بڑی سکون کی آئے گی. دل میں یہ خیال آیا، نفس میں یہ خیال آیا نا کہ آج آرام کریں گے. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ایک پاؤں اوپر تھا اور ایک نیچے، اور آپ نے یہاں کھڑے کھڑے جو ہے نا قرآن کی تلاوت شروع کر دی. یہاں تک کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی. اور جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے آج تو نے بڑا آرام کیا، آج تو تجھے پتہ چل گیا کہ نیند کیسے پوری کی جاتی ہے، آج تو تجھے پتہ چل گیا کہ آرام کسے کہتے ہیں. جناب یہ ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا ذوق عبادت تھا. ہمیں بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنی عبادتیں کرنی چاہیے.
جی احباب وقار ناظرین محترم، یہ وہ بزرگان دین تھے جن کا ذکر خیر ہم نے سنا، جن کے شب و روز مصروفیت کے تھے، ایک ایک لمحہ مصروفیت کا تھا۔ یہ کوئی چائے والی دکان پہ بیٹھ کے اپنا وقت نہیں گزارا کرتے تھے، بلکہ شب و روز مصروفیت میں رہتے، کتابیں لکھتے، حدیث رسول پڑھایا کرتے، قرآن کریم سے لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہزار ہزار نوافل، 61 قرآن پاک اور 300 نوافل ان کا معمول تھا، کیونکہ وہ شب و روز لوگوں کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں بھی رہتے۔ ہمارا بھی ذوق عبادت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اور رسول ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر رضوی۔ اللہ